فری لٹل فیملی لائبریری پشاور میں ہمارے فلسفے کا سفر جاری ہے اور آج اس میں ہمارا 14واں نشست ہے۔ آج ہم افلاطون یا پلیٹو کے بارے میں پڑھیں گے۔ افلاطون کون تھا اور اس کے حالات زندگی کیا ہیں؟ افلاطون ایتھنز میں پیدا ہوا اور یہ سقراط کا شاگرد ہے اور ارسطاٹل کا یا ارسطو کا استاد ہے۔ مغربی فلسفے کا اصل بانی اس کو سمجھا جاتا ہے اور مغربی فلسفے پر اس کے بہت زیادہ گہرے اثرات ہیں۔ پلیٹو یا افلاطون کا اپنا اصلی نام ارسطوکلیس تھا، لیکن اس کو اپنے استاذ نے پلیٹو کہا۔ پلیٹو کے معنی کشادہ چھاتی یا کشادہ پیشانی سے ہے، اس وجہ سے آپ اسی نام سے مشہور ہوئے، اور عربی میں چونکہ پے نہیں ہے تو انہوں نے اس کو افلاطون یا افلاطون بنا دیا۔ اور ہمارے ہاں بھی اردو، فارسی اور پشتو وغیرہ زبانوں میں آپ کو افلاطون ہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ افلاطون کے والدین اس وقت کے برتر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے والد اور اس کی ماں دونوں اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کا والد اس کے بچپن ہی میں فوت ہوا تھا۔ آپ نے یورپ میں اپنی نوعیت کی پہلی تعلیمی درسگاہ اکیڈمی قائم کی، جو ایتھن سے باہر ایک باغ یعنی کہ اکیڈمس میں واقع تھی۔ اس وجہ سے یہ اکیڈمی کے نام سے مشہور ہوئی، اور اکیڈمی کا لفظ ہمارے تعلیمی نظام میں آج تک مروج ہے۔ یہ افلاطون کے ہمارے نظام پہ اثرات ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اثرات اور اس کے حالات زندگی پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس سقراط کے بعد ہم افلاطون آج پڑھ رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سقراط کا جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس میں زیادہ تر حصہ ہمیں افلاطون کے ذریعے معلوم ہوا ہے۔ افلاطون اس کا ایک بہت بڑا شاگرد رشید تھا، اور جب افلاطون نے سقراط نے وفات پائی تو افلاطون نے ایتھنز چھوڑا اور در در کی خاک چانی، مختلف علاقوں کی سیر کی، سیاحت کی، اور بڑی دیر کے بعد، بڑے عرصے کے بعد وہ واپس ایتھنز آیا۔ اس سے اس کی وابستگی معلوم ہوتی ہے۔ سقراط کے جو افلاطون کا جو علم ہے اور جو کتابیں ہے ریٹن فارم میں، وہ ڈائلاگز اور مکالمات ہیں، اس میں بھی تقریباً اکثر ڈائلاگ پہ سقراط ہی چھایا رہتا ہے۔ سقراط کی باتیں، سقراط کی ڈسکشن، سقراط کی بحثیں مختلف لوگوں کے ساتھ، اس کے سوالات، تو اس لیے بہت سے مورخین کو، بہت سے سوانح نگاروں کو اور نقادوں کو اس میں مشکل پیش آتی رہی ہے، اور یہ اس پر بحث کرتے رہے ہیں کہ جو افلاطون کے مکالمات ہیں اور ان میں جو باتیں بیان ہوئی ہے، سقراط کی زبان سے بیان ہوئی ہے، دوسروں کی زبان سے، اس میں خود افلاطون کا فلسفہ اور افلاطون کی تعلیمات کتنی ہیں، اور اس میں سقراط اور دوسرے لوگوں کا حصہ کتنا ہے، یا سوفسطائی سے اس کی بحثیں ہیں، سقراط کی دوسرے لوگوں کی ہے، تو وہاں جو باتیں پھیلی ہوئی تھی اس کا اندازہ لگانا، اس کی چاند پٹک کرنا، اس کی سیفٹنگ، یہ بہت مشکل ہے کہ اس میں کس کا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف پیمانے مقرر کیے ہیں، جس کے مطابق وہ چاند پٹک کرتے ہیں کہ اس میں افلاطون کی کتنی باتیں ہیں اور سقراط کی کتنی باتیں ہیں۔ جس طرح جواد بھائی نے عرض کیا، سقراط ایتھنز میں ایک بڑے شریف خاندان میں پیدا ہوا، اور یہ اشرافیہ میں سے ہونے بھی اس کے فلسفے پہ کچھ اثرات ڈالے ہیں۔ اس کے بعد سقراط کے ساتھ افلاطون کا تعلق پیدا ہوا، ان سے اس نے علم حاصل کیا، انہی کے ساتھ وہ رہتا تھا، اور اس سقراط کے بعد، وفات کے بعد، جب اس نے وطن چھوڑا، ایتھنز چھوڑا، اور کئی سالوں کی سیاحت کی، اسی سیاحت کے دوران وہ صقلیہ بھی گیا، جہاں فیثاغورسیوں کا راج تھا یا ان کا دورہ تھا، ان کا بڑا اثر تھا، ان کے ساتھ ان کی صحبتیں رہی، ان کے ساتھ اس نے فیثاغورسی کی شاگرد اس کے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ اس کا وقت گزرا، اور اس فیثاغورسیوں کے ساتھ جو صحبتیں رہی اس کی وجہ سے اس کے اثرات بھی پڑے، اس پہ مذہبی اثرات بھی ہیں، اس پہ مسٹیسزم اور تصوف کے اثرات بھی ہیں، اور دوسرے اثرات ان کے ڈائلاگز میں، ان کے مکالمات میں نظر آتے ہیں۔ اب اس میں ان کا کتنا اپنا حصہ ہے
اور اس میں کتنا فیصد غور سے کیا ہے، یہ بڑی تحقیق طلب بات ہے اور اس پہ بڑا کام بھی ہوا ہے۔ اس کو مزید تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ اثرات اس پہ ہوئے ہیں۔ جہاں تک ڈائلاگس کی بات ہے، اس کو اکثر ان کے جو ڈائلاگز ہیں، مکالمات ہیں، ان کو اکثر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ 3 حصے، ایک پہلے کے مکالمات ہے جس میں سقراط کا بڑا اثر دکھائی دیتا ہے، ایک مڈل دور کے ہیں اور ایک آخری دور کے ہیں۔ اس میں سے کچھ خیالات میں افلاطون کے خیالات میں فرق بھی نظر آتا ہے، اور اپنے ہی کچھ نظریات کو، اپنے ہی کچھ خیالات کو اس نے کویسچن بھی کیا ہے، اس پہ سوالات بھی اٹھائے ہیں، اور وہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال افلاطون کے جو مکالمات ہیں وہ ادبی لحاظ سے بھی وہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے ہیں، اس میں بڑی ادبی چاشنی ہے، اس میں بڑا لطف بیان، وہ لطف بیان اس کا الگ چیز ہے، اور اس کے جس طرح انہوں نے ایک تصویریں کھینچی ہے کرداروں کی، کردار سازی کے لحاظ سے بھی، ادبی زبان کے لحاظ سے بھی، مختلف لحاظ سے مکالمات کی اپنی خصوصیت ہے۔ چونکہ افلاطون ایک شاعر بھی تھا، شاعری مزاج بھی رکھتا تھا، اور شاعروں کے خلاف باتیں کی، وہ ایک الگ ڈسکشن انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن اس کا اثر ان کے جو شاعر کی طبیعت تھی، اس کا اثر ان کے ڈائلاگ میں ہے۔ انہوں نے ایک اکیڈمی قائم کی تھی، اور اسی کی وجہ سے اکیڈمی کا ایک باغ میں اکیڈمی قائم کی تھی۔ اس کا زیادہ زور اکیڈمی میں جو ٹیچنگ تھی، تدریس تھی، وہ نظری فلسفہ، تھیوریٹیکل فلسفی اور ریاضی پہ تھا۔ یہاں تک کہ ان کے اکیڈمی کا جو مین گیٹ تھا، جو بڑا دروازہ تھا، اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہنسا نہیں جاتا، ہنسے کا علم نہیں جانتا، ریاضی کا علم نہیں جانتا، وہ ہماری اکیڈمی میں نہیں آئے۔ اور اسی کی وجہ سے چونکہ ریاضی کا زیادہ تعلق ایبسٹریکٹ علم سے ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے فلسفے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، جو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس میں چونکہ آج ہم صرف اس کی زندگی کے واقعات اور اس سے بحث کریں گے، تو وہ اس کی زندگی کا زیادہ تر تعلق، چونکہ اس نے خود اپنی زندگی کے بارے میں نہیں لکھا، یا کچھ سوانح خمری بہت کم موجود ہے، لیکن زیادہ تر ان کی زندگی کا تعلق ان کے لکھے ہوئے ڈائلاگ سے چلتا ہے۔ ان کے کیا تعصبات تھے، ان پر کیا کیا اثرات تھے، ان کے کیا کیا رجحانات تھے، ان کے کیا کیا تعلقات تھے، اس وقت کے کیا رجحانات تھے، مذہبی، ادبی، مختلف، تو وہ سب ظاہر ہوتی ہے اس کا۔ اور اس کا ایک بہت بڑا جو پہلو اس کی زندگی کا ہے، اس کا جمالیات کا ہے، ایستھیٹکس پہ ہے۔ اس نے ایستھیٹکس بھی بڑی باتیں کی، جو الگ ایک موضوع ہے۔ دوسرے ساتھی بھی انشاءاللہ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے۔ بارے میں یہ بتایا جاتا ہے، جو آج کل اکیڈمی کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے نا، تو یہ اس نے یہ ورڈ نکالا ہوا ہے، جو مطلب جیسے اکیڈمی میں یہ لوگ ٹرین کرتے تھے، جہاں پہ ڈسکشن ہوا کرتی تھی، میتھمیٹکس وغیرہ جس طرح ذکر کر لیا کیا، فلاسفرز اکٹھے ہوتے تھے، ایجوکیشن دیا کرتی تھی، تو اس کا نام اکیڈمی رکھا گیا۔ تو اس کے بارے میں یہ 2 اوپینین موجود ہے کہ یہ اکیڈمی کا جو ورڈ ہے یہ کہاں سے آیا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یونان میں ایک ہیرو گزرا ہے جس کا نام ایکیڈیمس تھا، اور اس سے یہ ایمپریس تھا افلاطون، اور اسی کے نام کے لحاظ سے اسی کا نام اکیڈمی رکھا گیا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ اکیڈمی بنائی گئی تو جو باغ تھا، تو اسی باغ جو مالک تھا، تو اسی لحاظ سے اس کا جو نام ہے اکیڈمی رکھا گیا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تقریباً 2400 سال ہو گئی، یہ جو ورڈ ہے دنیا میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ آج کل بھی لوگ فار ایگزامپل اسکول کھولتے ہیں، کہ کوئی کوچنگ سینٹر کھولتے وغیرہ، تو اکیڈمی نام رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں بلڈنگز کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام ہے جو لوگ رکھتے ہیں۔ تو یہ الگ سے ایک بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، ایک سوچ، ایک فلسفی وغیرہ۔ اسی کے ساتھ افلاطون کے اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ بہت بڑا اسکلپچر بھی تھا، شاعر بھی تھا، بہت ساری چیزوں میں انٹرسٹ لیتا تھا، جس کے بارے میں ہماری باقی جو ساتھی ہے وہ بحث کریں گے۔ افلاطون جو سقراط کے شاگرد میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور بڑا انٹلیکچوئل قسم کا شاگرد تھا، اور وہ ان کی زندگی پر جو
سقراط کے حادثے نے بہت اثر ڈالا اور اس کی فکر پر ان کے بڑے اثرات ہیں، اور یہاں تک کہ وہ جلا وطن ہو، جیسے کہ اسلم میر صاحب نے ایکسپلین کیا، اور اس کی وجہ سے اس کو سیاست سے نفرت ہو گئی۔ اس نے کہا تھا کہ ایک باضمیر انسان کبھی عملی سیاست میں اس کو حصہ نہیں لے سکتا۔ اس کے بعد اس میں تھوڑا سا قوم پرستی بھی شامل تھی، کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے اس پر فخر کہ میں یونان قوم میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے اس پر بھی فخر ہے کہ میں ایک مرد پیدا ہوا ہوں، عورت نہیں۔ اور اس کے بعد وہ جلاوطنی کی زندگی میں بھی اس نے مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگوں سے، فیثاغورس کے پیروکاروں میں اس نے بہت سے خیالات کا تبادلہ ہوا، اور اس کی بنیاد پر اس کا سب سے اہم کنٹریبیوشن جو دی ریپبلک سیاست کے متعلق ان کا جو نظریہ ہے، جو بعد میں ایکسپلین کریں گے، اس کتاب میں ایکسپلین کیا، اور اس کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا کہ کس قسم کے لوگ پالیٹکس میں ہونے چاہیے، حکمران کس کا حق ہے، پھر اس کو ہے کہ علم کس قسم کے لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، اور ملک کا ڈیفنس کس قسم کے لوگوں کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ جو اکیڈمی قائم کی، اس میں جو مکالمات یا ڈائلاگس کرتے تھے، اس کی بنیاد پر وہ اپنے نظریات لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ اس کے بعد اس نے جو دی ریپبلک کے علاوہ جو بکس لکھے وہ تقریباً 25 کے قریب ہے، اور اس میں جو نمبر 1 جی اپالوجی، کریٹو، اینتھی فرام، لان، پروٹاگورس، لیسڈ، گارجیاس، مینو، ایتوڈیمس، ہیپیوس 1، ہیپیوس 2، کریٹولس، مینگزینیس، سمپوزیم، فیڈو، فیڈیورس۔ بھی شاید ذکر کیا، اور امتیاز صاحب نے بھی کہا کہ افلاطون نے کہا کہ شکر ہے کہ میں مرد پیدا ہوا ہوں، عورت نہیں ہوں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ عورتوں سے نفرت کرتا تھا اس لیے اس نے یہ کہا، یا عورت اس وقت بھی کمزور تھی اور اس نے سوکریٹیز کے جو موت ہو گئی تھی اس سے دل برداشتہ ہو کے پھر سفر پہ نکلا، تو اس کا یہ خیال تھا کہ اگر میں عورت ہوتی تو شاید یہ سفر پہ نہ نکل سکتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ یہ سقراط کا شاگرد تھا، اور وہ اپنے استاذ کی اس کی زندگی پر بڑے اثرات تھے، اور سقراط کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ اس کی بیوی بڑی بد زبان بد اخلاق تھی، اور جس کی وجہ سے سقراط نے بھی برداشت کا جو اور ٹالرنس پیدا ہو گئی تھی، تو وہ بھی ایک ان کے حصے میں تھا کہ اس کی ایک خاتون کی وجہ سے ان کی استاذ کی زندگی کتنے مشکلات میں آئی تھی۔ اور یہ اس وقت بھی عورت کے متعلق اس دور میں بھی بڑے سپرسٹیشنس تھی کہ قسم کی نحوست ہے، یا عورت ایک اسٹوپڈ قسم کی مخلوق ہے، تو یہ اس کی وجہ تھی۔ یہ میتھس ہر دور میں عورت کے متعلق مختلف قسم کی فلاسفیز ہوتی ہے، تو اس دور میں بھی تھا۔ میرے خیال میں افلاطون اتنا بہت بڑا مطلب فلاسفر اور بہت بڑا تھنکر تھا، تو یہ جو دو امتیاز صاحب نے بیان کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی میرے خیال میں ایک چیز کہ گریک ٹائم میں کوئی فیمیل وہ انٹلیکچوئل یا فلاسفر نہیں آئی، اور اس کی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے وہ اسٹرکچرل جو کنسٹرینٹس ہوتے ہیں وہی، تو شاید انہوں نے یہی وجہ سے بتایا ہوا کہ اگر میں فیمیل ہوتی تو میں یہ سب کچھ کام نہیں کر سکتا، مطلب میں اتنا فلاسفی وغیرہ یہ ساری چیزوں کو میں نہیں دیکھ پاتا، تو دس از اے کائنڈ آف بلیسنگز ان ڈسگائز، تو شاید اس کی طرف اشارہ ہو۔ میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے عورت کے بارے میں یہ بات کہی ہے تو میرے خیال میں جس کو ہم پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، اس کو اگر اس کا بانی سمجھا جائے اور پیٹریارکلزم اگر اس دور سے شروع ہو جائے تو غلط نہیں ہوگا، کہ اگر ایک طرف مینز رول ہوتی ہے، دوسری طرف فیمیل رول ہوتی ہے، تو پیٹریارکلزم میں بیسیکلی دیٹس دا رول آف دا مین، اینڈ اف ہی ہیز urged over the rule of the man, it means that he was in a sense of giving the perception that man is above the woman and he can master everything. Thank you so much, sir.
پیٹریارکی زرعی انقلاب کے آنے کے ساتھ دنیا میں پیٹریارکی کا سسٹم بھی شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ 10 یا 12 ہزار سال قبل دنیا میں زراعت کی ٹیکنیکس دریافت ہوئیں، اور یہ بھی خواتین نے ہی بیج بو کر فصل اگانے کا راز معلوم کیا۔ اس زرعی انقلاب کے بعد دنیا میں پیٹریارکی کا کلچر شروع ہوا، اور اس سے پہلے خواتین کو کنبے اور فیملی کا سربراہ مانا جاتا تھا، لیکن 10-12 ہزار سال سے یہ مردوں کا غلبہ آتا چلا آ رہا ہے۔ یونان میں بھی خواتین کو سوشل لائف میں پارٹیسپیشن کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ان کو یونانی ڈیموکریسی جو تھی اس میں شمولیت کی اجازت تھی۔ اگرچہ بعض اسکولوں میں جس طرح کہ فیثاغورس اور خود افلاطون کی اکیڈمی میں خواتین جو ہیں وہ پڑھنے آتی تھیں، لیکن عموماً خواتین کو سوشل لائف سے دور رکھا جاتا تھا۔ شاید یہی وجوہات ہیں کہ اپنے معاشرے اور اپنے وقت کے اثرات بھی افلاطون پر پڑے ہوں، اور اس نے خواتین کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ شکر ہے کہ میں خاتون پیدا نہیں ہوا۔ افلاطون کے فلسفے پر سقراط اور فیثاغورس کے کافی نمایاں اثرات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ڈائلیکٹکس اور ڈائلاگس کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ڈائلاگس کیا ہیں، اسلم میر صاحب ہمیں بتاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا، افلاطون کا پوری مغربی فلسفے پہ بہت اثر ہے۔ ویسٹرن پولیٹیکل فلاسفی کا تو بانی سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اتنے اثرات کے بارے میں مشہور سائنسدان اور فلسفی وائٹ ہیڈ کا یہ ہے کہ ویسٹرن فلاسفی اکثر افلاطون کے فٹ نوٹس ہیں، اس کے حواشی ہیں، اس کے حاشیے ہیں اس کے فلسفے کے، کہ تقریباً بہت سی ایسی کوئی شاید چیز یا فیلڈ رہا ہو جس کو اس نے ڈسکس نہ کیا ہو، وہاں سوالات نہ اٹھائے ہوں، تو انہی سوالات کو لے کے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے مختلف مکاتب فکر فلسفہ کے ان چیزوں کے پر بحث کی ہے، خواہ وہ ایتھکس کا میدان ہو، خواہ وہ اسٹیٹکس کا ہو، خواہ ریاست کا ہو، کسی اس طرح کی ساری چیزوں پہ انہوں نے بحث کی ہے، اس میں اہم سوالات اٹھائے ہیں، اور اس میں اس کا اپنا فلسفہ کتنا ہے ایک الگ موضوع ہے، جس کی پوری چاند پٹک، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس کی پوری چاند پٹک شاید آج مشکل ہو، لیکن ان سب پہ اس کے اثرات ہیں۔ اس لیے کوئی بھی اگر مغربی فلسفے کو جاننا چاہتا ہو تو اس کے لیے افلاطون کو تفصیل سے پڑھنا ضروری ہے۔ ہم اپنی نشستوں میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں یا ان کے جو اہم خیالات ہیں اور فلسفی کی بنیادیں ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں۔ اس میں افلاطون کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں جو سب سے مشہور ہے اور یونیورسٹی میں پڑھائی بھی جاتی ہے وہ پولیٹیکل سائنس اور دوسری شعبوں میں، وہ ہے ریپبلک میں ان کے جو بنیادی فلسفہ ہے، خواہ ان کا جو غار کی تمثیل ہے جس سے ان کے آیان اور امثال اور دوسری چیزیں کا فلسفہ ہے، وہ ریاست میں مختلف لوگوں کے حقوق، ریاست کیسے بنتی ہے، ریاست میں کیا ریاست کا حکمران کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری تقریباً فلسفے ان کے ریپبلک میں آئے ہیں۔ تو ریپبلک اس لحاظ سے ایک بہت اہم موضوع ہے، اس پہ ورچو کے بارے میں، نیکی کیا ہے اور اس کے مختلف جو جہتیں ہیں ان پہ بھی انہوں نے بحث کی ہے۔ تو ریپبلک ایک لحاظ سے اس کا بہت ہی اہم ہے۔ جو ان کے ڈائلاگ ہیں، ان ڈائلاگ میں جو اس کے فلسفے کا خاص سورس اور بنیاد ہے، ان ڈائلاگ میں دلچسپ بات یہ ہے کہ سقراط کی طرح، اپنے استاد کی طرح اس نے خود سوالات بھی اٹھائے ہیں، اور اگر کچھ پہلے کے جو ڈائلاگس ہیں آخری ڈائلاگ میں تھوڑی سی اس کی تبدیلی بھی آئی ہے، خود اپنے خیالات پہ اس نے سوالات اٹھائے ہیں۔ تو ان سارے ڈائلاگ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ان کو اخذ کرنا چاہیے کہ ان کا فلسفیانہ نقطہ نظر کیا ہے، اس وقت کے حالات کو بھی خیالات میرا اس میں رکھنا چاہیے کہ ان کے کیا ہے۔ چونکہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ افلاطون ایک شاعر بھی تھے، ایک ادیب بھی تھے، تو اس لحاظ سے بھی ان کے ڈائلاگ پڑھنے بہت ضروری ہے۔ اس نے جس طرح خوبصورت تصویر کشی کی ہے، کردار سازی، کیریکٹرائزیشن جو ہے،
جب وہ کسی کردار کو بیان کرتا ہے، سقراط کو بیان کرتا ہے، سقراط سے جو لوگ ڈائلاگ کرتے ہیں ان کی بیان ہے، اس میں ان سے تسامخ بھی ہوا ہے تھوڑا سا، کچھ لوگوں کے خلاف ان کا بغض اور حسد بھی ظاہر ہوتا ہے، جس طرح خاص کر سافسٹ کے خلاف جگہ جگہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ان کے خلاف یا تو حسد تھا یا ان غصہ تھا، ان کے خیالات کی وجہ سے ان کے خلاف ان کا غصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اکثر جگہ ان کو خوبصورت رنگ میں بھی پیش کیا ہے۔ تو ریپبلک اس کا سب سے مشہور ڈائلاگ ہے، اور بڑا، بہت بڑی دوسرے ڈائلاگ کے تقریباً 10 بکس ہیں، 10 چیپٹرز ہیں، اور آخر میں ایک اس کا ہے لاز، قانون، جو اس سے بھی تھوڑا سا بڑا ہے اور اس میں بھی بڑی بات ہے اور کچھ باتوں سے انہوں نے رجوع بھی کیا ہے۔ اس میں اس کا ایک اور ڈائلاگ ہے فیڈو کے نام سے، PHAEDO۔ فیڈو قید خانے میں جب جب سقراط کو زہر کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، ان کی قتل کا سین ہے، تو اس وقت ایک بہت ہی اہم ڈسکشن، بحث اٹھتی ہے، جس کے لیے پلیٹو یا خود یہ سین، یہ منظر تھا کہ یہ جو ڈائلاگ اٹھا، یہ بحث اٹھی، یہ خود قید خانے میں اور سقراط کی موت کے وقت یہ بحث اٹھی، یا پلیٹو نے اس طرح سیٹ کیا ہے اس ڈائلاگ کے لیے یہ منظر، چونکہ مناسب معلوم ہوتا ہے سیٹ کیا ہے کہ روح کیا ہے، کیا روح اٹل ہے، یہ امارٹل ہے یا امارٹل نہیں ہے، روح اس کے بعد کہاں جاتی ہے۔ تو روح پہ ایک خوبصورت بحث ہے، اور اس کے ڈائلاگ کے آخر میں پھر سقراط زہر کا پیالہ پیتا ہے۔ تو آپ اثر انگیزی کی لحاظ سے، سیٹنگ کے لحاظ سے، کیونکہ کسی بھی ڈرامے میں، ڈائلاگ میں، کسی بھی چیز میں اس کا جو سین ہوتا ہے، جو منظر ہوتا ہے، جو سیٹنگ ہوتی ہے، وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ تو اس ڈائلاگ کے لیے اور اس میں جو بحث اٹھتی ہے سول اور روح کی لافانی ہونے کے لیے، تو اس کے لیے ایک منظر ہے، خوبصورت منظر کی روح کی بحث اٹھتی ہے۔ افلاطون روح کو اٹل سمجھتا تھا، اس کو ہمیشہ، کیونکہ کہ وہ مرتی نہیں ہے، تو اس پہ سقراط اور کچھ لوگوں کی بحث ہوتی ہے، جس کو بہت خوبصورت طریقے سے نمٹایا ہے افلاطون نے۔ اس میں ایک دوسرا اہم ڈائلاگ اس کا ایپالوجی ہے، اور ایپالوجی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شاید بہت، اگر افلاطون نے کوشش بھی کی ہو کہ اپنے خیالات ڈالے، وہ ڈال نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ منظر اور یہ جگہ اور یہ تقریر کہ سقراط اپنی دفاع میں تقریر کرتا ہے کہ میں کیوں مجرم نہیں ہوں، یا میں اس پہ جو الزام تھا کہ وہ یونان کے جوانوں کو کرپٹ کرتا رہا ہے، اس کے اخلاق بگاڑتا رہا ہے، وہ دیوتاؤں کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، اس کے دفاع میں اس نے تقریر کی تھی۔ تو چونکہ اس کے بہت شاہد اور گواہ موجود تھے، تو اس میں شاید افلاطون اگر کوشش بھی کرتا تو شاید اپنے بعض خیالات ڈال نہ سکتا تھا۔ تو یہ اس کا منظر بھی اچھا ہے، بہت ہی اثر انگیز ہے۔ آخری سقراط اپنے دفاع میں کچھ باتیں کہتا ہے کہ کس طرح میں نے کرپٹ نہیں کیا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو فائدہ چاہا ہے۔ تو یہ آخری وقت کا ایک ڈائلاگ ہے، اور بہت سقراط کو سمجھنے کے لیے، اس وقت کے دور کو سمجھنے کے لیے اور حق کی بات کو سمجھنے کے لیے ایپالوجی بہت ہی اہم ہے۔ ایک اس کا بڑا اہم ڈائلاگ پروٹاگورس ہے، کیونکہ یہ سوفسطائیوں کا ایک بڑا لیڈر تھا، اس کا بڑا اہم رہنما تھا۔ ارسطو کو اطلاع ملتی ہے کہ پروٹاگورس آیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے ڈائلاگ سے کہ عام طور پر تو سقراط اور افلاطون کے دل میں سوفسٹ کے خلاف غصہ تھا یا ان کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ پروٹاگورس کے بارے میں اس کے دل میں عزت تھی کہ وہ ایک عالم بندہ ہے۔ اس کے پاس پھر وہ جاتا ہے اور اس سے ورچو، نیکی کے بارے میں بحث کرتا ہے کہ ورچو کیا ہے، پھر بحث نکلتی ہے نالج کے بارے میں کہ نالج کیا ہے، چونکہ سقراط کا خیال تھا کہ نیکی، ورچو وہی چیز ہے جس کو آپ نالج کے حاصل کریں، جس کا نہ کوئی کسی کا نالج نہیں ہوتا تو وہ ورچو نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ اہم بحث اٹھتی ہے۔ ایک خوبصورت اور دلچسپ اور اس وقت کے معاشرے پہ روشنی ڈالنے والا اور اس کی عکاس ایک ڈائلاگ ہے لائسس۔ اس لائسس میں ایک جمنازیم کا سین ہے، جمناسٹک جہاں ہوتی ہے،
اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یونان میں، اسپارٹا میں اور یونان میں لوگوں جوانوں کو ورزش کرائی جاتی تھی، ان کو تیار کیا جاتا تھا فوج کے لیے۔ یہ عام ایک بہت بڑا آئیڈیل تھا کہ باڈی کے لحاظ سے جوان مضبوط ہو، لوگ مضبوط ہو تو ورزش کرتے تھے۔ خود پلیٹو کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ورزش کرتا تھا، اور اس لیے اس کو پلیٹو بھی بڑے کشادہ کندھوں والا اور چھاتی والا خوبصورت جسم کا بندہ تھا، اور اس نے وہ ڈائلاگوں میں بیان بھی کیا ہے کہ ایک آئیڈیل سلطنت میں جوانوں کو کیسے تیار کرنا چاہیے اور ان کی صحت باڈی کس طرح ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اس کا ایک بہت ہی یوجینکس کا جو آئیڈیا ہے کہ ایسی خواتین سے، لڑکیوں سے شادی کرائی جائے لڑکوں کی کہ جس سے طاقتور اور توانا بچے پیدا ہوں۔ یہ باقاعدہ اس کا ایک آئیڈیا ہے پلیٹو کا۔ تو یہ جمناسٹک ہو رہی ہے اور سقراط گزر رہا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کہ آ جاؤ ادھر، تو پھر اس کو موقع کو غنیمت سمجھ کے سقراط آتا ہے۔ وہاں کچھ حسین جوان ہوتے ہیں، لائسس ایک لڑکا ہے، اس پہ ایک دوسرا بندے کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو لائسس اس حسین جوان کے کچھ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے ایک دوسرے جوان کو اسی جمناسٹک میں۔ تو وہ پھر ڈسکشن ہوتی ہے، سقراط لے جاتا ہے دوستی پہ کہ دوستی کیا ہے، دوستی کس سے کرنی چاہیے، دوستی کیا ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک بڑی خوبصورت بحث پیدا ہوتی ہے جو پڑھنے کی چیز۔ افلاطون سقراط کے شاگردوں میں ایک درخشندہ نام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سقراط کی موت کے وقت افلاطون موجود نہیں تھا، شاید شدید بیماری کے باعث وہ اس موقع پر موجود نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ بھی لکھا ہے سقراط کی موت کے بارے میں، یہ دوسروں سے سن کر ہی لکھا ہوگا۔ سقراط کی موت کے بعد یہ عرصے تک یورپ یعنی کہ اٹلی اور سسلی اور ایجپٹ یعنی کہ مصر میں گھومتا پھرتا رہا، اور 40 سال کی عمر میں یہ واپس آیا اور وہاں اپنی مشہور اکیڈمی قائم کی۔ اس کی اکیڈمی میں ارسطو نے 20 سال تک تعلیم حاصل کی۔ ارسطو اس کے شاگردوں میں ایک نمایاں بلکہ سب سے نمایاں نام ہے، لیکن ارسطو کو اکیڈمی کا چارج نہ مل سکا۔ افلاطون کی موت کے بعد اکیڈمی کا چارج افلاطون کے بھتیجے کو مل گیا۔ اس کے ڈائلاگس کی تعداد 37 میکسیمم، زیادہ سے زیادہ 37 ہے، اور 25 جو کم سے کم 25 بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خطوط ایسے ہیں جو افلاطون سے منسوب ہیں، لیکن اس کے بارے میں محققین شور نہیں ہے کہ آیا یہ واقعی افلاطون نے لکھے ہیں یا صرف ان کے نام سے منسوب ہیں۔ افلاطون نے مکالمے کا طرز کیوں اپنایا، یہ ہمارا ایک سوال ہے، اور اس کا جواب اگلے سیشن میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ افلاطون مغربی فلسفے میں بہت اہم نام ہے، اور یہ اہم نام کیوں نہ ہو جس کے اساتذہ فیثاغورس کے شاگرد اور سقراط ہوں اور اس کا شاگرد ارسطو ہو۔ اتنے بڑے ناموں کا شاگرد اور اتنے بڑے نام کا استاد واقعی ایک عظیم آدمی ہوگا۔ افلاطون کے کام اور ان کے فلسفے کو جاننے کی کوشش کریں گے اگلے سیشن میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔